पाक फौज का तमाम शहरियों के मसावी हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का रावलपिंडी चर्च का दौरा, क्रिसमस तक़रीबात में शिरकत की। फील्ड मार्शल के मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद, अमन और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सैयद आसिम मुनीर का कायद आज़म के विजन पर अमल दरामद पर जोर। फील्ड मार्शल ने अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नज़रिए की बुनियाद करार दिया। कौमी तरक्की और दिफा में खिदमत पर पाकिस्तानी मसीहियों को खिराज तहसीन। अक़लियतों से नाइंसाफ़ी या ज़्यादती पर कानून पूरी कुव्वत से हरकत में आएगा। अक़लियतों के साथ किसी सूरत ज़्यादती नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा, मई में पाक फौज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। हमारी पाक फ़ज़ाइया ने एयर मार्शल की क़यादत में 7 भारतीय जहाज़ गिराए। मुसल्लह फ़ौज में मसीही अफसरान और जवानों ने वतन अज़ीज़ के दिफा के लिए मिसाली कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान में सबको इबादत की आज़ादी हासिल है। वज़ीर आज़म ने मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस का केक काटा। तकरीब में वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और गैर मुल्की सफारतकार शरीक। अक़लियत दोस्त पंजाब मेरा ख्वाब है। अक़लियतों को मुल्की मसाइल पर उतना ही हक है जितना अक्सरियत का है। अक़लियती बरादरी का पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा कि अक़लियतों का एहतराम अपने दीन से सीखा। नवाज शरीफ अक़लियतों के बारे में बहुत सोचते हैं। पंजाब में पहली बार अक़लियतों के लिए कार्ड जारी किया गया। हर पाकिस्तानी का ख्वाब होना चाहिए कि हमारा मुल्क अक़लियत दोस्त के तौर पर जाना जाए। वज़ीर आला पंजाब का भारत में खातून का हिजाब खींचने के वाक़े का भी जिक्र। वाक़े को भारत की मुनाफिकाना जमहूरियत करार दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। मुल्क भर के तमाम गिरजाघरों को बरकी कुमकुमों और क्रिसमस ट्री से सजा दिया गया। गिरजाघरों और मसीही अफराद के घरों पर दुआया तकरीबात, मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। सदर की क्रिसमस पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने तहनीती पैगाम में कहा, क्रिसमस उम्मीद, अमन और हमदर्दी का पैगाम लेकर आता है। मसीही बरादरी की काविशें हमारी मुश्तरका तरक्की को तक़वियत देती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान ने भी मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद पेश की। कौमी तरक्की में उनकी गरां क़द्र खिदमत को सराहा। दुनिया भर में क्रिसमस की रंगीनियां उरूज पर। रोम के वेटिकन सिटी में क्रिसमस की मरकजी दुआया तकरीब। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने खुसूसी दुआ करवाई। फ़लस्तीन बैतुल हम के चर्च ऑफ नेटिविटी में भी अक़ीदतमंदों का इज्तिमा। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, कनाडा, फ्रांस, रूस समेत दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात जारी। सांता क्लॉज बच्चों को गिफ्ट देने सड़कों पर निकल आए। सदर ट्रंप और अहलिया मेलानिया ट्रंप की क्रिसमस तकरीब में शिरकत। अमेरिकी सदर की अमेरिकी फ़ौजी एहलकारों से मुलाकात, खिराज तहसीन पेश किया। सदर ट्रंप की फ़ोन पर फ़ौजियों को क्रिसमस की मुबारकबाद। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम पैदाइश अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ मुल्क की खुशहाली, तरक्की और कायद आज़म की रूह के इसाले सवाब की दुआओं से हुआ। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी दी गई। मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी कानपुर की कैडेट्स के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। यौम विलादत पर सदर वज़ीर आज़म का बाबाए कौम को खिराज अक़ीदत पेश। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि कायद आज़म के उसूल हमारी तरक्की, समाजी हम आहंगी और इत्तेमाद के इस्तेहकाम के लिए आज भी नागुज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कायद आज़म का यौम पैदाइश तजदीद अहद का मौका फराहम करता है। कायद आज़म ने बिला तफरीक रंग व नस्ल, मज़हब, रवादारी और हम आहंगी का दर्स दिया। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम कायद आज़म के सुनहरी उसूल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि कायद आज़म के उसूल मजबूत कौमी मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टिसूरी की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खाने की। दोनों रहनुमाओं का बाबाए कौम को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान का भी क़याम पाकिस्तान के लिए लाजवाब जीदोजहद पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सलाम। ISPR ने जारी पैगाम में कहा कि कायद आज़म की मिसाल क़यादत आज भी कौम और अफ़वाज पाकिस्तान के लिए मशलेरा है। यौम कायद पर ISPR की जानिब से नया मिली नग़मा पैगाम कायद भी जारी। गवर्नर सिंध PTI से मुज़ाकरात के मुखालिफ। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर कामरान टिसूरी ने कहा कि अडयाला जेल में बैठा शख्स मगरूर है। इन लोगों से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बने रहे। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में अपना मकाम बना चुका। फील्ड मार्शल के 2 टोक पॉलिसी ने पाकिस्तान को खित्ते और दुनिया में अहम मुल्क करार दिलाया। गवर्नर सिंध का कहना था कि बेहतरीन अस्करी हिकमत अमली से दुनिया का एतमाद पाकिस्तान पर बहाल हुआ। 2 दहाइयों के बाद पाकिस्तान में निजकारी का अमल शफाफ तरीके से अंजाम पाया।
PIA की निचकारी गेम चेंजर साबित हो सकती है। मजीद कहा, जिस तरह हमने भारत से जंग जीती उसी तरह दुनिया से मशहद की जंग जीतेंगे। गवर्नर कामरान टिसोरी की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। हम सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता कायदे आज़म के उसूलों पर चलने से ही निकलता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग में भारत को शिकस्त से दो चार किया। भारत को बहुत गरूर था, उसके दुनिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। जंग के साथ भारतीय मनफी प्रोपेगेंडे को भी शिकस्त हुई। वज़ीर आला मुराद अली शाह की गजा में जारी इसराइली बर्बरियत की शदीद मुसम्मत। कराची में कॉल सेंटर्स जराइम का गढ़ बन चुके हैं। कॉल सेंटर्स के जरिए बैन अल-अक़वामी सतह पर $60 मिलियन के फ्रॉड किए गए। वज़ीर दाखिला सिंध के डिप्टी डायरेक्टर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह वज़ीर दाखिला ने बताया कि कराची में गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापे में 15 गैर मुल्की और 19 पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार मुल्ज़िमान बैरून मुल्क मुकीम अफराद को सरमायाकारी के नाम पर मुनाफे का झांसा देकर लूट रहे थे। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि हम नहीं चाहते दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब करें। 2-3 ममालिक की शहरियत रखने वाले गैर कानूनी कॉल सेंटर्स में काम कर रहे थे। सिर्फ लोगों को पकड़ने से चीज़ें ठीक नहीं होती। इन केसेस के खिलाफ ज़्यादा तहकीकात की ज़रूरत है। सार्फिन के लिए मोबाइल सिम्स अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करार। सिम के गलत इस्तेमाल की मुकम्मल जिम्मेदारी रजिस्टर्ड सारिफ पर होगी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इंतबाह जारी कर दिया। किसी और के नाम रजिस्टर्ड सिम का इस्तेमाल गैर कानूनी करार। PTA हुकाम के मुताबिक सार्फिन अपनी सिम्स और टेलीकॉम कनेक्शंस के इस्तेमाल के खुद जिम्मेदार होंगे। कॉल्स, मैसेजेस और डेटा के इस्तेमाल पर ज़वाबित की पैरवी करना होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कौमी एयरलाइन की निजकारी कौमी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी आरिफ हबीब कंसोर्शियम में शामिल हो गई। कंसोर्शियम की जानिब से जारी एलामिया में शमूलियत की तस्दीक। एलामिया में कहा गया कि ये पार्टनरशिप एयरलाइन की माली मदद और कारपोरेट महारत का हिस्सा होगी। फौजी फर्टिलाइजर आरिफ हबीब कंसोर्शियम के साथ इंतजामी ढांचे का हिस्सा बनेगी। जमीनी ऑपरेशंस अपग्रेडेशन पर पहले साल 125 अरब रुपए की सरमायाकारी होगी। बांग्लादेशी तलबा तहरीक के रहनुमा उस्मान हादी के कातल पर भारत के खिलाफ एहतजाज अमेरिका तक पहुंच गया। सिख कम्युनिटी का अमेरिका में भारतीय सफारत खाने के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए खालिस्तान काउंसिल के रहनुमा डॉक्टर बख्शिश सिंह ने कहा, उस्मान हादी के कातल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस है। उस्मान हादी ने कातल से चंद रोज कबल खालिस्तान की हिमायत का ऐलान किया था। मुजाहिरीन का वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालिबा। बांग्लादेश में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान एक रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान का बतौर सदर पाकिस्तान ये पहला दौरा है। वज़रा और आला सतह का वक्त भी इस्लामाबाद आएगा। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा उमूर और पाक अमारात ताल्लुकात पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि दौरे के दोनों ममालिक में शोबाई जाती ताउन बढ़ाने में मदद मिलेगी। दौरा इलाकाई इस्तेहकाम और तरक्की के लिए भी मुआविन साबित होगा। वफाकी दारुल हुकूमत में कल आम तातील का ऐलान कर दिया गया। अमरीकी रियासतों जनूबी कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स में शदीद तूफान का खतरा। तूफानी बारिशों, अचानक सैलाब, तेज हवाओं और बर्फबारी से पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी। तूफान मौसमी निज़ाम पाइनएप्पल एक्सप्रेस के बायस वजूद में आया। चंद दिनों के अंदर कई माह के बराबर बारिश मुतवक्के। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कई काउंटियों में हंगामी हालत नाफिज कर दी। बारिश के बायस बिजली की बंदिश, दरख्त गिरने, सड़कों की बंदिश और मिट्टी के तोदे गिरने का खदशा। शहरियों की नकल मकानी शुरू। घाना में पीर ने सादा लो आवाम को चूना लगा दिया। दुनिया के तूफान ने नूर से तबाह होने का प्रोपेगेंडा। मुरीदों से करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए। रकम जमा होने पर पीर का दुआओं से तूफान टलने की खुशखबरी। मुरीदों का सुख का सांस। पीर ने इकट्ठी होने वाली रकम से नई मर्सिडीज कार खरीद ली। अस्सलाम वालेकुम, मैं न्यूज़ स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मैं हूं आकाश यासीन। हेडलाइंस आप जान चुके, बराह रास्त आपको लिए चलते हैं जहां पर एहसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बरमला कहा कि अगर मुझे ये हकीकत मालूम हो जाती तो मैं पार्टीशन का अमल चंद माह के लिए मौखर कर देता एंड देयर वुड हैव बीन नो पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कहानी है हमारे लिए
کہ کس طرح اس شخصیت نے جو ایک ٹرمینل النس کے اندر مبتلا تھی، ڈاکٹرز کے مشورے کے باوجود اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کر اپنی محنت، اپنی جدوجہد میں کوئی کمی لائے بغیر انہوں نے پاکستان کی آزادی کی منزل حاصل کی، اور ہم اس ہستی کا جس قدر بھی قرض ادا کرنے کی کوشش کریں قرض ادا نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ابھی آپ سے کہا گیا کہ اگر وطن کی اور ریاست کی قیمت پوچھنی ہے تو غزہ کے مسلمانوں سے کوئی پوچھے، یا مقبوضہ کشمیر کے اندر وہاں کے لوگوں سے کوئی پوچھے کہ آزاد وطن اور ریاست کی کیا قدر اور قیمت ہوتی ہے۔ لہٰذا آج کا دن محض قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک کیلنڈر کا دن نہیں ہے، بلکہ آج کا دن ان کی اس جد و جہد، ان کے اس مشن سے جڑنے کا دن ہے، اور اس الاؤ کو دوبارہ زندہ کرنے کا دن ہے کہ جو الاؤ انہوں نے ساؤتھ ایشیا کے منتشر مسلمانوں کے دلوں میں جلا کر ان کو ایک ناقابل تسخیر اور ناقابل شکست قوت بنا کر پاکستان حاصل کیا، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس پاکستان کی بنیاد ہم نے اس نوآبادیاتی نظام کے تسلط سے نکل کر حاصل کرنی ہے، چونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان کے وائسرائے بھی بنے، لیکن قائد اعظم نے ان کا یہ مطالبہ نہیں مانا اور ان کے اس مطالبے کو مسترد کر کے پاکستان کی خود مختاری کی بنیاد رکھی کہ ہم برطانوی تاج کے تحت اس ملک کی بنیاد نہیں رکھیں گے بلکہ ایک سوورن سٹیٹ ہوں گے۔ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان سے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ قائد اعظم نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ شاید چند ہزار کلومیٹر علاقہ یا مربع میل آپ ہم سے چھین لیں گے، لیکن قائد اعظم نے پاکستان کی سوورن سٹیٹ ہونے کی بنیاد پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کا ایک ڈیلیگیشن قائد اعظم کو مبارکباد دینے گیا پاکستان کی کامیابی کے بعد، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پر گئے تو قائد اعظم کسی بڑے خوشگوار موڈ میں مسکرا رہے تھے، لیکن جب ہم نے قائد اعظم کو مبارکباد دی کہ اے قائد آپ کو مبارک ہو کہ ہمیں اپنی منزل مل گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم ایک دم سنجیدہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ جو ہم چاہتے تھے، ہمیں تو ایک مورچہ ملا ہے اور ہم نے اس مورچے سے پاکستان حاصل کرنا ہے۔ چونکہ پاکستان سے کشمیر بھی چھین لیا گیا اور کئی علاقے چھینے گئے، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ پاکستان جو ہمیں ملا ہے یہ ایک مورچہ ہے، اور ہم نے اصل پاکستان جو ہم سے چھینا گیا ہے اسے بھی حاصل کرنا ہے اس مورچے سے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس مورچے کی بھی حفاظت نہ کر سکے، اور 25 سال بعد آدھا پاکستان ہم سے جدا ہو گیا۔ آج پھر موقع ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مارکہ حق کی صورت میں ایک عظیم الشان کامیابی عطا کی ہے کہ ہم قائد اعظم کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس ملک کو مارکہ ترقی کے ذریعے اتنا مضبوط کریں کہ یہ ملک ساؤتھ ایشیا نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز بن جائے۔ تو آج کا دن ہمیں اس تحریک اور جذبے کو دوبارہ زندہ کرنے کا تجدید کا دن ہے
کہ جس سے ہم نے قائد اعظم کے اس ادھورے مشن کو پورا کرنا ہے۔ میرے معزز حاضرین اور نوجوانوں، قائد اعظم کسی طاقت کے گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ کسی سیاسی گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ کسی رائلٹی میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے علم اور تعلیم کے ساتھ طاقت حاصل کی، انہوں نے اپنی دیانت کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ اپنا مقام حاصل کیا، اور انہوں نے تاریخ کا دھارا جیسے کہا گیا تبدیل کیا، اور یہ سب کچھ اس کردار، حوصلے اور کلیئرٹی کی وجہ سے ہوا جو انہیں اپنے مقصد کے لیے مقصد میں موجود تھا۔ 1946 میں کلکتے میں انہوں نے مسلم لیگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں اس عمر کے اندر اور اس صحت کے ساتھ اپنا جو خون جلا رہا ہوں اور محنت کر رہا ہوں تو یہ کس لیے کر رہا ہوں؟ میں ایک بہت پرتعیش زندگی گزار سکتا ہوں، میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری قوم کے عام آدمی، غریب آدمی، میں ان کی زندگی کو تبدیل کر سکوں اور ہوتا دیکھ سکوں۔ ان کے جتنے اقتصادی تصورات ہیں وہ کیپٹلزم کی نفی کرتے تھے، اگرچہ وہ کسی بھی لحاظ سے سوشلسٹ یا کمیونسٹ تو نہیں تھے، لیکن وہ پرائیویٹ انٹرپرائز کو ایک گریڈ کے طور پہ بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ تو وہ پرائیویٹ انٹرپرائز کو اسلام کے سوشل جسٹس کے اصولوں کے ساتھ ملا کر ایک ایسی فلاحی ریاست قائم کرنے کی سوچ رکھتے تھے کہ جو اپنے شہریوں اور بالخصوص غریبوں کی زندگی اور تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن سکے، ایک ایسی ریاست جو سب کے لیے شمولیت اور انکلوسیوٹی کا ذریعہ ہو، ایک ایسی ریاست جس میں ہر شخص کو اپنی محنت اور صلاحیت پر اپنی نسل، زبان یا مذہب کی بنیاد پر کسی تفریق کا سامنا کیے بغیر آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، تحریک پاکستان کی ایک جہت جسے ہم شاید اپنی نظر سے اوجھل کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کیوں قائم کیا گیا۔ پاکستان بنانے کی ضرورت اس لیے پڑی، جیسے کہ ابھی آپ نے آفاقی صاحب سے بھی سنا کہ جب یوم نجات منایا گیا اور کانگریس کی وہ حکومتیں ختم ہوئیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف ان کی ثقافت کی بنیاد پہ، ان کی شناخت کی بنیاد پر، ان کی حیثیت کی بنیاد پر ان سے معاشی اور سماجی تفریق روا رکھی، ان کو دوسرے درجے کا شہری بنایا، تو وہ مسلمان جو سب سے بڑی ہندوستان میں مائنورٹی تھے، جب ان کے حقوق انہیں نہیں ملتے نظر آئے اور یہ نظر آیا کہ اگر یہ یونائٹڈ انڈیا رہا تو اس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو آج آپ مودی سرکار کے ذریعے وہاں کے مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ قائد اعظم کی فراست تھی کہ انہوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا اور اس مسلمان مائنورٹی کو اس اکثریت کے ہاتھوں استحصال ہونے سے بچایا۔ اگر پاکستان اس بنیاد پہ بنا کہ مسلمان متحدہ بھارت میں بحیثیت اقلیت محفوظ نہیں تھے اور انہیں اپنے حقوق کے لیے ایک علیحدہ ریاست قائم کرنی پڑی، تو میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر پاکستان کے اندر کوئی اقلیت غیر محفوظ ہو تو کیا یہ نظریہ پاکستان کی نفی نہیں ہے؟ تو کیا ہے؟ نظریہ پاکستان میں جہاں مسلمانوں نے اپنی تہذیب، ثقافت کی بنیاد پر اپنی ملک کی تشکیل کا مطالبہ کیا، وہیں اس کا یہ بھی لازم جز ہے
کہ اس پاکستان کے اندر اس بات کا بھی اعلان شامل تھا کہ پاکستان میں کوئی اقلیت خود کو اس طرح غیر محفوظ نہیں سمجھے گی جیسے متحدہ ہندوستان میں مسلمان بحیثیت اقلیت غیر محفوظ تھے۔ لہٰذا اس پاکستان کے اندر ہر پاکستانی کو آگے بڑھنے کے برابر کے مواقع فراہم کرنا ہماری قومی ذمہ داری ہے اور قائد کا وہ ویژن ہے جس کے لیے ہم سب کو دن رات محنت کرنی ہے۔ پاکستان بنانے کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ پاکستان دنیا کی غریب قرض لینے والے ملکوں کی فہرست میں ایک اور ملک کے طور پہ کھڑا ہو۔ پاکستان کو جیسے میں نے کہا کہ قائد ایک تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے اقبال کے افکار کی روشنی میں کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ 1400 سال بعد بھی مسلمان ایک کامیاب جدید ریاست قائم کر سکتے ہیں۔ ہم نے اسی اصول کو اپنے سامنے رکھ کر پاکستان کی تعمیر نو کرنی ہے۔ پاکستان نے 1947 میں قائد اعظم کی وفات کے بعد کئی حوادث کا سامنا کیا، لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، ہماری 78 سال کی تاریخ میں کامیابیاں بھی ہیں اور ناکامیاں بھی ہیں۔ ہمیں اس ملک کے اندر اپنی کامیابیوں سے اعتماد پیدا کرنا ہے، لیکن اپنی ناکامیوں کو ایک چیلنج کے طور پہ سامنے رکھ کر اسی جذبے سے کام کرنا ہے کہ جس جذبے کے ساتھ 1946 میں ایک ایسا شخص جو ٹرمینل النس جسے لاحق ہو چکی تھی، جس کو ڈاکٹرز نے آرام کی تجویز دی تھی، لیکن اس نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، ہمارے لیے یہ مورچہ بنا کے دم لیا تاکہ ہم کسی کے رحم و کرم پہ نہ ہوں، ہم ایک آزاد وطن کے شہری ہو سکیں، ہم ایک آزاد وطن میں رہ کر اپنی عزت اپنی شناخت کے ساتھ دنیا کے سامنے سر فخر سے بلند کر کے کھڑے ہو سکیں۔ آج اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہمارے اوپر قائد اعظم کا قرض ہے اور ان ہزاروں افراد کی قربانیوں کا قرض ہے جنہوں نے پاکستان کی خاطر ہجرت کرتے ہوئے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے۔ اسی مشن کے تحت وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے مستقبل کے لیے اڑان پاکستان کا منصوبہ بنا کر اس سفر کا آغاز کیا ہے۔ یہ ہماری تجدید ہے قائد اعظم کے اس مشن کے ساتھ کہ ہم نے پاکستان کو اگر مارکہ حق سے ناقابل تسخیر دفاعی قوت کے طور پہ ثابت کیا ہے تو اب ہم نے پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر معاشی قوت بنانا ہے اور اس کے لیے مارکہ ترقی جیتنا ہے۔ مارکہ ترقی جیتنے کے لیے پاکستان کے ہر شہری کو، پاکستان کے ہر فرد کو قائد اعظم کا ہر شعبے میں سپاہی بننا ہے۔ طالب علم کو اپنی کلاس روم میں اس محنت کے ساتھ کام کرنا ہے جس محنت کے ساتھ قائد اعظم نے یہ ملک بنانے کے لیے کام کیا تھا۔ پاکستان کے کسان کو اسی جذبے کے ساتھ پاکستان کو زراعت میں خوشحال کرنے کے لیے محنت اور جستجو کرنی ہے جس محنت اور جستجو سے قائد اعظم نے اپنی بیماری کے ساتھ اس ملک کو بنا کر ہمیں تحفے میں دیا۔ پاکستان کے صنعت کاروں کو، پاکستان کے انجینئرز کو، پاکستان کے ڈاکٹرز کو، پاکستان کے پروفیشنلز کو، پاکستان کے سرکاری افسروں کو، پاکستان کے تاجروں کو، پاکستان کے علماء کو، پاکستان کے وکلاء کو، ہر طبقے کے فرد کو اپنے اپنے شعبے میں محمد علی جناح بن کر پاکستان کے مارکہ ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آج کی دنیا مقابلے کی دنیا ہے۔ قائد اعظم نے ہمیں ثابت کیا کہ بڑے کارنامے محض نعروں سے اور تقریروں سے نہیں ہوتے۔ آج اگر تقریروں اور نعروں کا مقابلہ ہو تو شاید
دنیا میں کوئی قوم بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن کامیابی تقریروں اور نعروں سے نہیں، عمل سے ملتی ہے، محنت سے ملتی ہے، جستجو سے ملتی ہے۔ آج کی دنیا انوویشن کی دنیا ہے، کریٹیوٹی سے ملتی ہے۔ آج ہمیں اپنی خود احتسابی کرنی ہے۔ اگر ہم نے ایک ترقی یافتہ قوم بننا ہے تو ہمیں اپنی کمزوریوں کا احتساب کرتے ہوئے اس کے لیے یکسو ہو کر محنت کرنی ہے۔ پاکستان کے اندر آج 63% شرح خواندگی ہے۔ دنیا میں کوئی قوم ترقی نہیں کر سکی جب تک اس کی شرح خواندگی 90% پر نہ چلی جائے۔ ہم سب کو تہیہ کرنا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر سے ناخواندگی اور جہالت کے ہر دھبے کو ختم کریں گے، چونکہ ہم جتنی مرضی اونچی عمارتیں بنا لیں، ہم جتنی کشادہ شاہراہیں بنا لیں، لیکن اگر ہم 90% خواندگی حاصل نہیں کریں گے تو ہمارے پاس ترقی کا پاسپورٹ ہمیں نہیں مل سکتا۔ دنیا میں کوئی قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکی جب تک اس کو 100% پرائمری انرولمنٹ بچے اسکولوں میں نہ پہنچ گئے ہوں۔ ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ یہ چیلنج ہے۔ جب تک ہم اپنے ہر بچے کو اسکول کے اندر داخل نہیں کر دیں گے، ہم ترقی کی دوڑ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم پچھلے 40 سالوں سے 40% سٹنٹنگ کے ساتھ اپنے بچوں کے اندر 40% غذائیت کی کمی کا شکار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری 40% نسل ذہنی طور پہ کند اور جسمانی طور پہ لاغر ہے۔ جس قوم میں سٹنٹنگ کی یہ شرح ہو، وہ قوم کبھی کریٹیوٹی کے دور میں انوویشن کے ذریعے اپنی راہ آگے نہیں نکال سکتی۔ ہمیں ایک ایمرجنسی کے طور پہ سٹنٹنگ کے اوپر قابو پانا ہے، جس کا تعلق صرف غذائیت سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے رہن سہن سے بھی ہے، صاف پانی کی فراہمی سے بھی ہے اور ہمارے ماحول کی صفائی سے بھی ہے۔ دنیا میں کوئی ملک 2.55% آبادی میں اضافے کی شرح سے کامیاب نہیں ہو سکا۔ دنیا میں جتنے ملک کامیاب ہوئے ہیں، انہوں نے آبادی میں اضافے کی شرح پہ قابو پایا ہے تاکہ ان کے وسائل اور ان کی آبادی میں توازن پیدا ہو سکے۔ ہمیں بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم ان پڑھ، بیمار اور لاغر بچوں کی فوج چاہتے ہیں، یا ہم تعلیم یافتہ صحت مند بچوں کی وہ نسل تیار کرنا چاہتے ہیں کہ جن کی ہم خوراک تعلیم کا بندوبست کر سکیں اور وہ پاکستان کا سرمایہ بن سکیں۔ پاکستان کے یہ وہ شماری اشاریے ہیں، جب تک ہم ان کو درست نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اسی لیے اڑان پاکستان میں جو 5 ایز یا 5 ستون بنائے گئے ہیں، ان میں 5واں ستون پاکستان کے سماجی انڈیکیٹرز، تعلیم، صحت، آبادی پہ قابو اور نوجوانوں اور خواتین کی ترقی میں شمولیت سے تعبیر ہے، اور اس کے لیے حکومت وزیر اعظم کی نگرانی میں نئے منصوبے شروع کر چکی ہے، جن کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ملک کی تعلیم کو دنیا کا بہترین تعلیمی نظام میں ڈھالیں۔ ہم اس ملک سے ہیپاٹائٹس کا خاتمہ کریں، اس ملک سے ڈائبٹیز کا خاتمہ کریں، اور اس ملک کی آبادی میں اضافے کی شرح کو قابو میں لا کر وسائل اور آبادی میں توازن پیدا کریں۔ اسی طرح ہم اس ملک کی خواتین کو 23% ورک فورس پارٹیسپیشن سے 50% کے اوپر لے کر جائیں، کیونکہ کوئی ملک دنیا میں ترقی نہیں کر سکا جس کی خواتین کی شرح ورک فورس میں 50% نہ پہنچی ہو۔ ہم اس لیے خواتین کی تعلیم، ان کے لیے معاشی مواقعوں کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں تاکہ آنے والے سالوں میں پاکستان کی ہر بیٹی اپنی صلاحیت کے مطابق اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔
پاکستان نے اگر معاشی طور پر خود انحصاری حاصل کرنی ہے تو اس کا واحد راستہ پاکستان کی برآمدات ہے۔ پاکستان اگر برآمداتی ملک نہیں بنے گا تو ہم ہمیشہ ڈالروں کے لیے قرض لینے پر مجبور ہوں گے، دوست ممالک سے پیسے لینے پہ مجبور ہوں گے۔ پاکستان کے ہر نوجوان کو ایک انٹرپرینیور بن کر پاکستان کے لیے ایکسپورٹس پیدا کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم نوجوانوں کو امپاور کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا جو ڈیجیٹل امپاورمنٹ پروگرام ہے اس کے تحت نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں، ڈیجیٹل سکلز دیے جا رہے ہیں، تاکہ پاکستان کے نوجوان، اگر ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں تو اس نوجوان ایسٹ کے بدولت جو پاکستان کا اصل اثاثہ ہے، ہم پاکستان کو ایک انفارمیشن پاور بنا سکیں، دنیا کی لیڈنگ انفارمیشن پاور بنا سکیں۔ اور یہ نوجوانوں نے پہلے ہی ہمیں دنیا کی 4th بگیسٹ ای لائسنسنگ کنٹری بنا دیا ہے، چونکہ ان نوجوانوں کو گزشتہ 10 سالوں میں ہماری حکومتوں نے 10 لاکھ سے زیادہ لیپ ٹاپ دے کے امپاور کیا، اور یہ دنیا میں ان نوجوانوں نے اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کا ہر نوجوان پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی کا معمار بنے، تاکہ اس کے ذریعے ہم پاکستان کو 21ویں صدی کی جدید معیشت بنا سکیں۔ یہی قائد کے اڑان پاکستان کا تصور ہے۔ لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم نے قائد اعظم کے اس پاکستان کو حاصل کرنا ہے، اور اگر ہم اس قائد اعظم کے پاکستان کو آج تک حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو اس کا جواب آپ کے سامنے 3 حروف کے اندر لکھا ہوا ہے۔ قائد اعظم ہمیں کامیابی کی کنجی 3 الفاظ میں دے گئے تھے: یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن۔ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ جو لوگ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ان آوازوں کو مٹا کر یکجہتی، بھائی چارے اور اپنی قوم کے اتحاد کی پکار پر لبیک کہہ کر ایک مضبوط قوت بننا ہے۔ دنیا میں کوئی قوم انتشار اور فساد کے ساتھ ترقی نہیں کر سکی۔ پاکستان ایک عظیم قوم ہے، لیکن ہماری عظمت ہمارے اتحاد کے اندر پنہا ہے۔ آئیے آج عہد کریں، قائد اعظم کی روح کے ساتھ عہد کریں کہ ہم پاکستان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ دوسرا نقطہ فیتھ ہے۔ ہمیں اپنے اندر اور اپنے خدا پر ایمان مضبوط رکھنا ہے۔ اگر ہمارا خود پہ یقین ہوگا، فیتھ ہوگا، ایمان ہوگا کہ ہم ایک پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آگے چل سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے بھی جیسے اپنی زندگی سے ثابت کیا کہ اگر آپ یقین محکم رکھتے ہوں تو دنیا میں کوئی طاقت آپ کے یقین کو شکست نہیں دے سکتی۔ جب قائد اعظم نے پاکستان کا مطالبہ کیا تو لوگ حساب کتاب لگا رہے تھے، نمبر گن رہے تھے، ہماری سیٹیں گن رہے تھے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہے گا۔